بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن شریف کی بہت سی آیات میں ذکر خداوندی کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے پیچھے ہٹے گا یا منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے اور دنیا میں اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں ذکر کی فضیلت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی بھی چیز کی حسرت ان کو نہیں رہے گی سوائے اس گھڑی کے جو انہوں نے دنیا میں بغیر ذکر کے بسر کی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس محفل کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے اس محفل کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے اس محفل کا تذکرہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر اس محفل میں کوئی ایسا شخص بیٹھا جو ذکر تو نہیں کر رہا تھا لیکن ذاکر بندوں کی صرف صحبت میں یا ان میں ان کا کوئی دنیاوی کام تھا اس وجہ سے بیٹھا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کو تو بخش فرماتا ہے، لیکن جو ذکر والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے ان ذکر والوں کی وجہ سے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن کی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے دنیا میں ذکر کرتے ہیں، خدا اپنی پاک زبان سے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ ہم بندوں میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ہم ایک دفعہ یاد کرتے ہیں، خدا 10 مرتبہ بندے کو یاد فرماتا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے جب جب مجھے اللہ یاد کر رہا ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی فاذکرونی اذکرکم، فرمایا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے یقین ہوتا ہے کہ بالکل اسی ٹائم خدا بھی مجھے فرشتوں میں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا جو محفل جو مجلس جس میں نہ خدا کا ذکر ہو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، آپ نے فرمایا وہ محفل قیامت میں حسرت کا سبب بنے گی، یعنی اس محفل کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ اے مسلمانوں تم ایک جگہ پر جمع ہوئے لیکن تم نے نہ خدا کا ذکر کیا نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ ایک دوسری حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمائی ہے، آپ کہتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس گھر کو فرشتے آسمانوں سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر کے لفظی میں نے یاد کرنا، اور اصطلاح میں ایسا کام یا ایسے الفاظ جن سے اللہ کی یاد مقصود ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کی خاطر قائم کرو۔ ہم جب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ روزہ بھی حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے۔ ہم خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ اس عمل سے خدا کی یاد مقصود ہے، خدا کا رضامندہ مقصود ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر کہلاتا ہے۔ ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو حج کے ایک ایک قدم پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خدا کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو ذکر کی یہ اتنی اقسام ہیں، لیکن جو بزرگان ہیں انہوں نے ذکر کی کو جو ڈیفائن کیا ہے وہ 3 قسموں میں کیا ہے۔ ایک ہے ذکر باللسان، جو زبان سے ذکر کیا جائے، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا زبان کا ذکر ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یہ زبان کا ذکر ہے، ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ زبان کا ذکر ہے، ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں یہ زبان کا ذکر ہے۔ ہم نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، فرض کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ذکر لسانی ہے، زبان کا ذکر ہے۔
اور بندہ جب خدا کے ذکر میں زبان سے اتنا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی قلب کو کھول دیتا ہے، پھر اس کے دل کی دھڑکن سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر بالقلب، یعنی قلبی ذکر، وہ ذکر جو اللہ کا ذکر دل سے کیا جائے۔ اور اسی لیے خدا نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں جا ہر جگہ بھٹکتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے سکون صرف اسی میں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو جنت کے میوے ضرور کھایا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغ ہیں، اور ان مسجدوں میں بیٹھ کر جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو یوں سمجھو گویا تم جنت کے باغوں کا میوہ کھا رہے۔ ایک دفعہ معجم طبرانی کبیر میں روایت حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ خیال آیا، وہ مدینے کے شہر میں نکل پڑا اور لوگوں میں اعلان کر رہا تھا کہ جلدی کرو جلدی کرو، چلو چلو حضور کی مسجد میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اپنا حصہ لے لو۔ لوگ سمجھے شاید وہاں پر کوئی غنیمت کا مال ہے یا کھانے کی چیز تقسیم ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے کاروبار بند کیے اور دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تقسیم ہو رہی تھی، نہ ہی کوئی غنیمت تقسیم ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ کو جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ وہاں پر تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ ابو ہریرہ نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، اور وہ کچھ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، کچھ خدا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ رسول اللہ کا شان بیان کر رہے تھے، کچھ حضور کی احادیث نقل کر رہے تھے۔ تو ابو ہریرہ مسکرائے اور فرمایا ارے بھائیو، یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے جو میں نے بتائی تھی کہ مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب کی وہ میراث ہے جو خدا کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سب سے زیادہ ذاکر بندے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء نے جو ذکر کیا وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ اور آپ فرماتے تھے ذکر کرنے والی جو زبان ہے وہ افضل ہے، اور شکر کرنے والا جو قلب ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں وہ اپنے مریدین کو ذکر کی تلقین اس لیے کراتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ پہلا اسٹیج ہے جس سے بندہ خدا کی راہ میں لگتا ہے، پھر وہ ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ذکر لسانی کیا جاتا ہے، جیسے قادری سلسلہ ہے، ان میں بآواز بلند ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اذکر اللہ حتی یقول الناس مجنون، یعنی خدا کا ذکر اتنی بلندی سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں۔ اور کچھ لوگوں کا جو نقش بندی سلسلہ یا دوسرے بزرگ ہیں وہ خفی ذکر کرتے ہیں، یعنی قلب سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان سب کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی یاد کریں اور خدا کا ذکر کرتے رہیں۔ ہمارے شیخ حضرت سید محمد راشد رضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ملفوظات کا پہلا باب ہے، پہلا فصل ہے، وہ ذکر کے بارے میں ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ آٹا گوندھا جاتا ہے، روٹی تیار کی جاتی ہے، اور اس کے پکنے تک کا ہمارے پیٹ انتظار نہیں کر سکتے، ہم بے صبر رہتے ہیں۔ تو جب دجال آئے گا اس کے زمانے میں تو کھانے پینے کی ساری چیزیں دجال کے کنٹرول میں ہوں گی، اس وقت مومن بندوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس زمانے میں جب دجال آئے گا مومن بندوں کے لیے خدا کا جو ذکر ہے وہ خوراک بن جائے گا، وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدولت ان کے پیٹوں میں جو بھوک ہے اس کی تکلیف کو ختم فرمائے گا۔ تو آج بھی اگر ہم خدا کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس سے ایک تو قرب خداوندی حاصل ہوگی، دوسرا ہمیں قلب کا اطمینان نصیب ہوگا، تیسرا ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے خدا ان سب کو ختم فرمائے گا۔
اور ایک دوسرے نقل میں سید محمد راشد فرماتے ہیں کہ ایک جزیرہ ہے جس میں ایک درخت ہے، اس درخت کے ہر پتے کے اوپر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، وہاں خدا نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جیسے اس درخت سے ایک پتا نیچے گرتا ہے اس کو زمین پر گرنے سے پہلے فرشتے اٹھا کر جنت میں پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد سید محمد راشد نے اپنے مریدین کو، اپنے فقراء کو فرمایا، دیکھو ایک درخت کے پتے پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس کو نیچے دھرتی پر گرنے سے پہلے فرشتے جنت میں پہنچاتے ہیں، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اس اشرف المخلوقات میں رسول اللہ کا امتی جو ہے اس کا تو مقام 1.25 لاکھ نبیوں کے امتوں سے افضل ہے۔ تو اگر حضور کا امتی اپنی زبان سے، اپنے دل سے خدا کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا مقام دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے، ذکر لسانی کرنا، ذکر قلبی کرنا۔ اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے ذکر کا وہ ہے ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء کا ذکر۔ اتنا ذکر خدا کا کرو کہ تمہارا سارا جسم جو ہے وہ خدا کا ذاکر بندہ بن جائے۔ پھر ہم نیکی کی طرف قدم اٹھائیں گے، یہ ہمارا قدم اٹھانا ذکر کہلائے گا۔ ہم کسی کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ ہمارے ہاتھ کا ذکر کہلائے گا۔ ہم کوئی اچھی بات کی سماعت کریں گے تو یہ ہمارے کانوں کا ذکر کہلائے گا۔ ہم کسی اچھی چیز کی زیارت کریں گے، قرآن کی زیارت کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کریں، رسول اللہ کے روضے انور کی زیارت کریں، اپنے والدین کی زیارت کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے حقوق بتائے ہیں، تو پھر یہ ہماری آنکھوں کا ذکر اور عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح کی جتنی بھی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا